والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 115 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو سابقہ ہماری آیتیں گزری ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو نہ ماننا، اور اس طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں مختلف انداز میں ان چیزوں سے سمجھایا گیا اور کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ غلطی کرے اور پھر اس کا الزام کسی اور پہ ڈال دے، یا پھر اس طرح سے لڑائی جھگڑا کرے، یا غلط چیزوں کی طرف داریاں کرے، یا پھر جان بوجھ کے غلط کا ساتھ دے، یا پھر جانتا ہو کہ حق کیا ہے پھر بھی اس کی مخالفت کرے۔ یعنی یہ تمام تر چیزیں مختلف انداز میں سمجھائی گئی۔ اس کے آگے یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، حالانکہ اس کے اوپر بیان ہو چکا، واضح ہو چکا، اس کے اوپر علم آ چکا، اس کے اوپر معاملات ہو چکے کہ ہدایت کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے راستے کی وضاحت اور بیان کے بعد بھی جو مخالفت کرے تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے غیر کی۔ مراد یہ کہ جس راستے پر، جس طریقے پر، جس انداز میں جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جو بندہ چلے، اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ، ہم اسی کو پھیر دیں گے، ما تولا، جس طرف وہ پھرتا ہے۔ جو شخص حق آ گیا، ہدایت آ گئی، صحیح اور غلط کا اسے پتہ چل گیا، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، حدیث کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، سارا اس کو پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد بھی پھر جو مخالفت کرے کہ نہیں ایسا نہیں اور ایسا، یہ ٹھیک نہیں اور وہ ٹھیک، یعنی بیچ میں پھر بھی اپنی چیزیں ڈالے اور وہ نہ سمجھے، یا جان بوجھ کے پھر بھی تیسرا رستہ بنانے کی کوشش کرے، اللہ نے فرمایا جو بندہ مخالفت کرے اور اس کا جو انداز ہو، اس کا جو طرز ہو، اس کی جو گفتگو ہو، اس کا جو معاملات ہو، وہ ایمان والوں کی جو جماعت ہے، ایمان والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان سے ہٹ کے ہو، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر وہ بندہ جدھر پھرنا چاہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ میں اسے ادھر پھیر دیتا ہوں، پھر اس کو اسی طرف لگا دیتا ہوں، اور ہے کیا، فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، میں اسے آخر میں جہنم میں ڈالوں گا۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کے زبردستی کسی کو سیدھے رستے پہ نہیں لاتا، کہ جو بندہ جدھر مرضی جائے اور اللہ اس چیز کا پابند ہو کہ نہیں اس کو سیدھا رستہ دکھائے، نہیں اس کو پکڑ کے پھر ہدایت پہ لائے، نہیں اس کو پکڑ کے پھر، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے، راستہ سمجھاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی، جو انسان مخلص ہوتا ہے، جو انسان سچا ہوتا ہے، جو انسان دل سے رب کو رب مانتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی کسی عادت کی وجہ سے، بعض اوقات کسی ایک آدھ کام کی وجہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے پھر بالکل گناہوں سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے ہٹا کے اس کو اپنا مقرب کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن عام طور پر ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے، قرآن کی سمجھ